انہی مولویوں اور پیروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ 34 نمبر آیت کے اندر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ان مولویوں اور پیروں کی اکثریت، علماء اور مشائخ کی اکثریت، تھوڑے نہیں ہیں یہ بہت زیادہ اکثریت ہیں، یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ دیکھیے کس قدر یہ بہتان باندھ رہا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور وفات ابوبکر صدیق کا یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ابوبکر صدیق نے وصیت کی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ مجھے غسل دینا اور پھر کفن دینا، اور پھر لے کے جب جاؤ نبی علیہ السلام کے وہاں جہاں وہ دفن ہے تو وہاں سے اجازت لینا۔ اور کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ابوبکر صدیق کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام سنتے ہیں، اور علی رضی اللہ کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام سنتے ہیں قبر کے اندر۔ تو بے ایمانو، ابوبکر صدیق نے تو اس وقت اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت ابھی دفن بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت جو خطبہ صدیق اکبر کے نام سے اللہ تعالیٰ نے مشہور کرا دیا بخاری کی روایت کے اندر کہ الا من کان منکم یعبد محمد فان محمد قد مات، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا، اور جو من کان منکم یعبد اللہ حی القیوم لا یموت، اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے وہ جان لے کہ اس کا معبود حی القیوم ہے اور اس پر موت نہیں ہے۔ آج انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حی الحی صفت کے اندر، اللہ کی الحی صفت کے اندر انہوں نے شریک ٹھہرایا ہے۔ سارے مسلک، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہو جاتے ہیں جب کوئی قبر کے اوپر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، آ کے پڑھے۔ یہ عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب کا یہ فتویٰ ہے، اسی شرک کے اوپر وہ مرے ہیں، اور پھر سب کا یہ عقیدہ ہے سلفیوں کا اور اہل حدیثوں کا کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر وہ اوپر جا کے پکارو تو وہ سنتے ہیں۔ بریلی تو کہتے ہیں ہم پکاریں یہاں آقا سنے مدینے میں، ایسی سماعت پہ لاکھوں سلام، ایسی سماعت۔ اللہ کے بندو، یہ سماعت خالص اللہ کی سماعت ہے، نبی کی یہ سماعت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی سماعت مانو گے تو پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بھرے پڑے اس چیز سے۔ کئی موقعوں پر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بات چیت جب کرتے تھے تو نبی علیہ السلام کہتے تھے ابھی کیا کہا ہے، پھر کہو ذرا، میں نے نہیں سنا ہے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ اس طریقے سے شریک ٹھہرایا ہے۔ اسی طرح یہ خادم رضوی صاحب بھی ابوبکر صدیق کا خطبہ بیان کرتے ہیں کئی دفعہ کہ نبی ابوبکر صدیق کا خطبہ جو ہے وہ جب وہ خلیفہ بنے تو اس کے اندر یہ کس طرح وہ باتیں ہیں کہ یعنی جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرنا، اور یہ کہتے ہیں بھائی وہ سیاست ہے، ٹھیک ہے وہ بات ہے، لیکن جو خلیفہ بننے سے پہلے جو خطبہ دیا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر، اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو یاد رکھیں آئیے حیات النبی فی القبر کا عقیدہ یہ شرک کی جڑ ہے، شرک کی جڑ ہے۔ اسی وجہ سے آج سارے مزار یہ قائم دائم ہیں اور دلیل پکڑتے ہیں۔ کسی سے بھی اگر آپ پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں یا کسی بھی جگہ پوری زمین کے اوپر اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ قبر کیوں پکی کی ہے، اس کے اوپر گنبد کیوں بنا رہے ہو، تو وہ کہتا ہے وہ مدینے میں نہیں، نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر بھی تو گنبد ہے نا، جب وہاں ہو سکتا ہے تو پھر یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ بتاتے رہے کہ وہ 7 صدیاں بعد گمراہ ترکوں نے، منصور بن کلاؤن ایک بادشاہ نے بنایا تھا، تو یہ کوئی سنت تو نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس، صحابہ کے پاس کیا پیسوں کی کمی تھی؟ کیسر و کسرا کے خزانے جب آ گئے تھے تو وہ چاہتے تو سونے سے گنبد بنا دیتے، لیکن وہ مومن تھے، وہ جانتے تھے یہ قبر پرستی ہے، اور ہمیشہ قبر پرستی جو ہے نا قومتوں کے اندر آئی ہے۔ قوم نوح بھی اسی قبر پرستی کے شرک کے اندر مبتلا تھی، 5 تن پاک ان کے، اور یہ آخری مشرک قوم اس کے بھی 5 تن پاک۔ یہ پوجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ نبی علیہ السلام کے دین کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے اب، نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہیں۔ کہتے تو ہم اہل حدیث ہیں لیکن ہیں منکر حدیث۔ نبی علیہ السلام فرمائے تعویذ گنڈا شرک ہے، یہ تعویذ گنڈا بھی کرتے ہیں سارے مسلک۔
پہلے حدیثوں کے چند علماء ہیں جو اس شرک سے یعنی نکلے ہیں، لیکن وہ دوسرے شرک کرنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو مومن ہی سمجھتے ہیں، پوری طرح شرک سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے بھی۔ پھر یہ سارے مسالک اجرت کے قائل ہیں، دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں۔ پھر تقریباً سارے مسلک ہی یہ جمہوریت کے شرک کے اندر مبتلا ہے۔ تو جتنا انہوں نے نقصان پہنچایا اسلام کو، یقین کیجیے مولویوں نے اور پیروں نے، شاید ہی کسی غیر قوم نے اتنا نقصان پہنچایا ہو۔ آج جو پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذلت اور خواری دیکھنا پڑ رہی ہے وہ انہی مولویوں کی وجہ سے ہے، چاہے وہ طاہر القادری ہوں، خادم رضوی ہوں، اور طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، رفیع عثمانی ہوں، فضل الرحمان ہوں، آج کے دور کے، اس سے پہلے بھی ڈاکٹر اسرار ہوں، مودودی صاحب ہوں، یا اس سے پہلے اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ، یہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو سمجھ عطا فرمائے، ان کو جہل کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے پیارے بھائیوں۔ اس طرح کی چیزیں آپ یہ گروپ میں ڈال دیتے ہیں تو تھوڑا سا تبصرہ بھی کیا کرو، ورنہ شرک پھیلانے کا جرم آپ کے اوپر بھی عائد ہوگا۔ جو بھی شرک یا کوئی پوسٹ یا شرک یا کسی مولوی کی تقریر اس میں شیئر کرتا ہے اور اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرتا ہے تو اسی کا عقیدہ مانا جائے گا۔ تو لہٰذا ایک لحاظ سے، اس انداز سے تو اچھا ہے کہ مجھے موقع ملتا ہے شرک اور کفر کے اوپر چوٹ مارنے کا، اور شرک کو رد کرنے کا، اور توحید کی دعوت دینے کا۔ اور باقی آپ ہر جگہ دیکھیں، انہوں نے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے میں یہ پوری دنیا میں جتنے بازار، اردو بازار اور فلاں، یہ لائبریریاں بنی ہوئی ہیں اس اللہ کی راہ کو روکنے کے لیے۔ بہرحال ان کا جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ۔ توحید کی دعوت اٹھ پڑی ہے، رد شرک اور توحید کی دعوت اور طاغوت کی نشاندہی کے ساتھ، ان طاغوتوں کا نام لے کے یہ ہیں، یہ تمہارے اکابرین ہیں جنہوں نے شرک اور کفر کہ یہ تمہیں راستے دکھائے ہیں، وہ تو جہنم کے آگ ایندھن بن چکے، اب اس کے بعد پھر تمہاری باری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو بچائے اس سے۔